السلام علیکم، میں محمد بلال محبوب۔ آج پاکستان کی سیاست کے حوالے سے دو اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نگران حکومت کی وفاقی سطح پہ کیبنٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ڈی لمیٹیشن آف کانسٹیچوئنسیز یعنی نئی حلقہ بندیاں کرے گا، جس پہ 4 مہینے لگیں گے۔ ان دو باتوں کے بارے میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک وفاقی کابینہ کا تعلق ہے، یہ 16 وفاقی وزراء پہ اور 3 ایڈوائزرز پہ اور 6 اسپیشل ایڈوائزرز پہ مشتمل کابینہ ہے۔ اس کے تقریباً تمام افراد ایسے ہیں جو اپنے اپنے شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں، نیک نامی رکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ جن شعبوں کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں اس کے بارے میں ان کا علم اور ان کا تجربہ وہ تقریباً سب پہ واضح ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی اچھی کابینہ کا انتخاب ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کابینہ بہت مختصر مدت کے لیے ہوگی۔ اصولاً تو یہ 3 مہینے کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن اب چونکہ حلقہ بندیوں کا کام الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے تو یہ 7 ماہ تک ان کی شاید کیبنٹ کی ایگزسٹنس رہے گی، اور یہ بہت بڑے کو پالیسی ڈیسیژنز نہیں کر سکیں گے، لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر سکیں گے۔ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بارے میں الیکشنز ایکٹ 2017 کے اندر سیکشن 230 کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق، تو ان 7 ماہ کے اندر یہ کابینہ کا بنیادی فرض یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کی معاونت کرے تاکہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں منعقد کر سکے۔ ان کو جو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہے یا جو بھی سپورٹ الیکشن کمیشن کو چاہیے وہ ان کو مہیا کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی کابینہ کا جو معاملہ ہے وہ تو چونکہ ایک عارضی سا معاملہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں بہت زیادہ تنقید کرنا یا اس کے اوپر کوئی بہت سوال اٹھانا یا ان کے بارے میں بہت زیادہ باریک بینی کرنا اس کی غالباً ضرورت نہیں ہے۔ اب جو دوسرا اہم معاملہ ہے وہ ذرا زیادہ توجہ طلب ہے۔ ہمارا تو خیال یہ تھا کہ یہ حلقہ بندیوں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ قانونی اور آئینی معاملہ ہے، اور اس میں قانون اور آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ پوری طرح سے واضح نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ آئین کی منشا یہ ہے اور ایسے ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں انٹرپریٹیشن کی گنجائش موجود ہے۔ یہ انٹرپریٹیشن ہم جیسے معاف کیجیے گا، ہم جیسے عام آدمی بھی اپنے اپنے انداز میں کر رہے تھے، اور میری ذاتی انٹرپریٹیشن تو یہ تھی کہ آئین میں چونکہ یہ کہیں واضح طور پہ نہیں لکھا کہ یقیناً حلقہ بندیاں کرنی ضروری ہیں آئین کے مطابق۔ ٹھیک ہے کہ قانون کے اندر یہ بات الیکشنز ایکٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ ہر مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں کی جائیں گی، لیکن وہ قانون میں ہے۔ آئین میں البتہ یہ بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل 224 میں کہ یہ جو الیکشنز ہیں وہ اسمبلی کے ڈیزولوشن کے بعد 90 دن کے اندر کروانے لازمی ہیں۔ تو آئین کی ایک طرف ریکوائرمنٹ ہے اور ایک طرف قانون کی ریکوائرمنٹ ہے، تو ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ قانون کی ریکوائرمنٹ کے اوپر آئین کی ریکوائرمنٹ کو فوقیت حاصل ہوگی، اس لیے الیکشن 90 دن میں کروائے جائیں گے۔ اور چونکہ اس وقت حلقہ بندیوں کا کام وہ ویسے بھی اس لیے اس کی ضرورت کم ہے کہ اب صوبائی سطح پہ جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں ان کی تقسیم تو ویسے ہی ہو چکی ہوئی ہے، اور اس پہ کوئی تبدیلی 2017 کے بعد کی مردم شماری کے بعد سے نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے ہمارا خیال یہ تھا کہ آئین میں چونکہ یہ بات نہیں لکھی ہوئی اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال آئین کے بارے میں الیکشن کمیشن نے اس نے بھی 1.5-2 دن اچھی طرح سے غور کیا ہے، اس سے پہلے پھر ان کی کمیٹی نے غور کیا ہے، تو انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور اس پہ ایک غیر معمولی بات یہ ہے
جو میرے لیے کسی حد تک حیران کن بھی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان سے 2 گھنٹے کی ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے بعد یہ الیکشن کمیشن کا اعلان سامنے آیا ہے میری معلومات کی حد تک۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے، چونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے جائے گا اور موسٹ لائکلی چیف جسٹس صاحب ہی اس بینچ کو ہیڈ کریں گے، تو چونکہ وہاں پہ ایک مقدمہ ان کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ تفصیلی ملاقات کیا مناسب تھی، کیا ضروری تھی، اور انہوں نے اسے کیوں ضروری خیال کیا، یہ کم از کم میری حد تک تو واضح نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے ملاقات کی ہے تو ان کے پیش نظر یقیناً کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی۔ لیکن اس ملاقات کے بعد چونکہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام قانونی اور آئینی پہلوؤں کو دیکھنے کے بعد ہی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انہیں ڈی لمیٹیشن کرنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر الیکشن کا معاملہ سامنے آئے گا۔ تو آج جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے اس میں تو ڈی لمیٹیشن کا ٹائم ٹیبل اناؤنس کیا ہے، اور یہ ٹائم ٹیبل فوری طور پہ شروع ہو کے 14 دسمبر تک چلے گا، یعنی 4 مہینے، جس کے خیال کیا جا رہا تھا کہ 4 مہینے لگیں گے، تو 14 دسمبر کو یہ کام مکمل ہوگا، اور اس کے بعد پھر الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ اور الیکشن کی اناؤنسمنٹ اگر 3 مہینے کے لیے ہوگی تو یہ شاید مارچ کی کوئی تاریخ ہوگی، اور اگر یہ 2 مہینے دے دیے جائیں گے تو پھر شاید فیبروری میں ہو جائے گا الیکشن، لیکن فیبروری مارچ دونوں میں سے کسی تاریخ پہ الیکشن ہوگا۔ تو اس کی روشنی میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن کی بھی اپنی جگہ بہت محترم ہے اور بہت وزنی ہے، اس کے اندر اپنا ایک وزن موجود ہے، لیکن حتمی رائے اس کے بارے میں سپریم کورٹ کی طرف سے آئے گی۔ سپریم کورٹ میں اب یہ موسٹ لائکلی کیس جائے گا، اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا الیکشن کمیشن کی انٹرپریٹیشن درست ہے، اور کیا اس موقع پہ ڈی لمیٹیشن کرانا ضروری تھا، یا 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کو فوقیت دی جانی چاہیے۔ تو اس کا ہمیں اب انتظار کرنا چاہیے کہ معاملہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جائے اور وہاں سے پھر فیصلہ ہو، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ کیا ڈی لمیٹیشن ہوتی ہے یا پھر براہ راست انتخابات کی طرف جاتے ہیں۔ یہ آئندہ چند روز اس لحاظ سے بہت اہم ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت اسٹرانگ ویوز ہیں۔ پی ٹی آئی نے تو اس کو پہلے ہی ریجیکٹ کر دیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اگرچہ کو بہت واضح اعلان تو نہیں آیا، لیکن ان کی طرف سے اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ وہ غالباً یہ 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کی آپشن کو زیادہ پریفر کریں گے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ ایک بہت اس پہ بحث بھی ہوگی، اور غالباً اس فیصلے کا جو تمام تر بوجھ ہے وہ الیکشن کمیشن کے بعد شاید پاکستان مسلم لیگ نواز کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ وہ تو اس فیصلے سے اپنے آپ کو علیحدہ قرار نہیں دی سکتی، کیونکہ ان کی بھلائی میں مردم شماری نئی مردم شماری کو اس کے بارے میں آفیشیل اناؤنسمنٹ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ تو اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس سے کس کو فائدہ ہوگا، تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو اپیرنٹلی فائدہ ہوگا۔ ویسے تو ان جنرل پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کو ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ جتنا وقت گزرے گا ان کی حکومت کو ختم ہوئے، اتنا زیادہ وہ ڈسٹنس شاید اپنے آپ کو کر سکیں گے ان فیصلوں سے جو بہت زیادہ پاپولر نہیں تھے اکانومی کے بارے میں۔ لیکن اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان، جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، 16 ستمبر کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو زیادہ وقت میسر آ جائے گا، جس میں وہ نواز شریف صاحب کے جو قانونی امور ہیں ان کو سیٹل کر لیں گے، اور نواز شریف صاحب یہاں آ بھی جائیں گے، اور ان کی سربراہی میں الیکشن کیمپین بھی چل سکے گی، جس سے اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ تو چند مفروضے ہیں، آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ اونٹ جسے کہتے ہیں پرووربیل کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن یہ 2 اہم فیصلے تھے آج کی تاریخ میں، جس کے اوپر میں نے اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کی۔ بہت شکریہ۔